دوستو، کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے سر مبارک کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آخر کیا ہوا کہ جب ان کے سر کو یزید کے محل میں لے جایا گیا تھا؟ یزید نے ان کے سر کے ساتھ کیا کیا تھا اور حضرت امام حسین یا ان کے تمام ساتھیوں کے سروں کو کہاں کہاں پر لٹکایا گیا تھا؟ اور کیا سچ میں حضرت امام حسین کے سر نے کٹنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کی تھی؟ اور آج کے دور میں آخر حضرت امام حسین کا وہ کٹا ہوا سر کہاں پر موجود ہے؟ یہی وہ سارے سوال ہیں کہ جن کے جواب آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کی شہادت اور اس کے بعد ان کے جسموں سے ان کے سروں کو الگ کرنا، یہ ایک ایسا دردناک واقعہ ہے کہ جس کو قیامت تک نہیں بلایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کے سروں کے ساتھ اور اسپیشلی حضرت امام حسین کے سر کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کو لے کر بھی ہم کو اتہاسک کتابوں میں بہت ساری الگ الگ طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک مشہور روایت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ 10 محرم کے دن ہی عمر ابن سعد نے حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو خولی بن یزید کے حوالے کیا تھا اور اس کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ اس کو حفاظت کے ساتھ کوفہ کے گورنر ابن زیاد تک پہنچائے، تاکہ پھر بعد میں ابن زیاد بھی اس سر کو آگے یزید تک پہنچا سکے۔ خولی بن یزید کا گھر کوفہ سے کچھ دوری پر موجود تھا اور اب رات بھی ہو چکی تھی، تو وہ اس سر مبارک کو اس ارادے کے ساتھ اپنے گھر پر ہی لے کر آ گیا کہ اس کو اگلے دن صبح میں ابن زیاد تک پہنچا دوں گا۔ یہ 11ویں کی رات تھی۔ وہ جب گھر پر آیا تو اس نے اپنی 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کو اس سر کو تنور کے اندر چھپانے کی ذمہ داری دی۔ اس بیوی کے بارے میں اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ یہ انصاریہ تھی، مطلب اس کا تعلق مدینے سے تھا، اسی لیے اس کو اہل بیت سے محبت بھی کافی تھی۔ اس بیوی نے رات کے آخری حصے میں اس تنور کے اوپر ایک نور یعنی کہ روشنی دیکھی کہ جو اس تنور سے نکل کر ڈائریکٹ آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بیوی بہت زیادہ حیران و پریشان ہوئی اور فوراً روتی ہوئی خولی کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہو کہ تو نے نواسۂ رسول حضرت امام حسین کو شہید کر دیا ہے اور ان کے سر کو بھی تنور کے اندر چھپا کر رکھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی جو ایک دوسری بیوی تھی جس کا نام اتہاسکاروں نے انوار لکھا ہے، اس نے تو خولی سے کہا کہ اب تم ہرگز مجھے اپنے بستر پر نہیں پاؤ گے۔ وہ اسی لیے اس سے الگ ہو گئی اور تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کہ آخر اس کی وہ بیوی کہاں چلی گئی تھی۔ حالانکہ دوستو، یہاں پر یہ بات بتا دینا بھی ضروری ہے کہ اتہاس کی کچھ کتابوں میں یہی واقعہ کچھ فرق کے ساتھ بھی ملتا ہے، مطلب لکھا تو ان میں بھی یہی ہے کہ رات کا اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے خولی بن یزید یہ سر ابن زیاد تک پہنچانے کی بجائے اپنے گھر پر لے آیا تھا اور اس کو چھپانے کا حکم دیا تھا۔ لیکن ان کتابوں میں اس واقعے میں فرق یہ ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ تنور سے نکلنے والی روشنی بھی خولی بن یزید کی دوسری بیوی نے نہیں بلکہ انوار نے ہی دیکھی تھی، جس کے بعد وہ غصے سے اس سے الگ ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد یہ عورت کہاں چلی گئی تھی، تاریخی کتابوں میں اس کا کہیں پر کوئی بھی ذکر نہیں ملتا ہے۔ بہرحال اگلے دن صبح میں خولی بن یزید کی طرف سے وہ سر ابن زیاد کے محل میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ابن زیاد نے تو جو کرنا تھا وہ کیا ہی، مگر جیسا کہ پھر ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد وہی ہوا کہ حضرت امام حسین کے سر کو ملک شام یعنی کہ یزید کی طرف بھجوا دیا گیا۔ صرف سر حسین کو ہی نہیں بلکہ کربلا سے قیدی بنائے گئے اہل بیت کے باقی تمام لوگوں کو بھی ایک قیدی کی طرح زنجیریں ڈال کر سیریا کی طرف روانہ کیا گیا۔ ظاہر ہے ان قیدیوں میں زیادہ تر اہل بیت کی پاک عورتیں ہی موجود تھیں۔ یزید اور اس کی فوج نے نبی علیہ السلام کی اولادوں کو صرف اسی طریقے سے ہی بے عزت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ بہت سارے ہسٹوریکل ایویڈنس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو بہت سارے شہدائے کربلا کے پاک سروں کی بے حرمتی کی تھی اور اسپیشلی حضرت امام حسین کے سر کی بھی کی تھی۔ حضرت امام حسین کے سر کے بارے میں تو بہت سارے اتہاسکاروں نے یہ لکھا ہے کہ یزید نے شراب کی حالت میں مدہوش ہو کر حضرت امام حسین کے سر پر اور اسپیشلی ان کے ہونٹوں اور ان کے دانتوں پر
छड़ी मारी थी। दोस्तों, नेज़े पर हजरत इमाम हुसैन के सरे मुबारक के कुरान की तिलावत करने का वाक़या भी आम लोगों में काफी मशहूर है। शिया लोगों में तो इसकी बेशुमार रिवायतें हैं ही, अहले सुन्नत में भी ज्यादा तो नहीं मगर कुछ रिवायतें जरूर मिलती हैं। मिसाल के तौर पर मिनहाल बिन अमर से रिवायत है, उसने कहा, खुदा की कसम मैंने हुसैन बिन अली के सर को नेज़े पर देखा। मैं उस वक्त दमिश्क शहर में था और वो सर कुरान की सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। यहाँ तक कि जब वो तिलावत करते हुए इस आयत पर पहुँचा, अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफी वरक़ीमी कानू मिन आयातिना अजबा, तब उस सर अक़दस ने खुद ही क्लियरली ये कहा कि अस्हाबे कहफ से ज़्यादा अजीब वाक़या मेरे कत्ल का और मेरे सर को नेज़े पर उठाए जाने का है। रिवायतों से पता चलता है कि जब यजीद ने शुहदाए करबला के सरों को अपने महल में देखने की ख्वाहिश को भरपूर तरीके से पूरा कर लिया था, तो फिर उसने इन तमाम सरों को 3 जगह पर तरतीब से नस्ब करने का हुक्म दिया था। और इन 3 जगहों में से पहली जगह तो यजीद के महल के दरवाजे थे, जबकि दूसरे दमिश्क शहर के दरवाजे थे और तीसरी जगह थी जामा मस्जिद का दरवाज़ा। कुछ रिवायतों में आता है कि अगले 3 दिन तक हजरत इमाम हुसैन का सरे मुबारक यजीद के महल के दरवाजे पर नस्ब किया गया था और उसके बाद फिर उसको दमिश्क शहर के दरवाजे पर नस्ब कर दिया गया था, जबकि बाद में जामा मस्जिद के दरवाजे पर भी नस्ब किया गया था। और इसी तरीके से बाकी शुहदाए करबला के बारे में भी आता है कि उनके सरे मुबारक भी बारी बारी तीनों जगह पर नस्ब किए गए थे। और ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा था ताकि लोगों को बताया जा सके कि हमारे खिलाफ उठने वाले लोगों का क्या अंजाम होता है, या फिर तमाम आम लोगों के सामने अहले बैत और उनसे जुड़े हुए लोगों की ज्यादा से ज्यादा बेइज्जती और बेहुरमती की जा सके। अब दोस्तों, आखिर में मामला जहां तक इस बात का है कि आखिर इन तमाम सरों का हुआ क्या और ख़ास तौर से हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक कहाँ गया, आज कहाँ पर दफन है, तो इसको लेकर भी इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोगों ने लिखा है कि हजरत इमाम हुसैन के सर को दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर ही दफना दिया गया था, तो कुछ ने ये भी लिखा कि इमाम हुसैन का सर तो मिस्र की रियासत काहिरा में दफनाया गया। जबकि एक रिवायत में ये भी मिलता है कि इमाम हुसैन के बचे हुए इकलौते बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जब अपने शहर मदीना की तरफ वापसी हुई तो तमाम शुहदाए करबला के सरों को उनके सुपुर्द कर दिया गया था और फिर उन्होंने रास्ते में तमाम शुहदाए करबला के जिस्मों से उनके सरों को मिलाकर दफन कर दिया था। जबकि इसके अलावा एक रिवायत ये भी है जो सबसे ज़्यादा मशहूर है और सबसे ज़्यादा मकबूल भी है, वो ये कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मदीना में वापसी के साथ ही हज़रत इमाम हुसैन के सर को भी मदीना की तरफ ही रवाना किया गया था और बाद में उनके सर को उनकी प्यारी माँ यानी कि हज़रत बीबी फातिमा-तुज़-ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बराबर में ही दफना दिया गया था। मुस्लिम स्कॉलर्स या फिर बाकी हिस्टोरियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक यानी भरोसे के लायक रिवायत यही मानी जाती है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना जवाब कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।